اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والا کہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یقیناً تم اسے گوارا نہیں کرو گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کر کے رکھے گا جب تک اس نے جو کچھ کہا تھا نکل نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ پہلی مصیبت غیبت کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی، دوسری مصیبت اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں، اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس پر گناہوں کی یورش یعنی الغار ہوتی ہے۔ اب چغل خور کا انجام سماعت فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے یا دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کے آتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں باہر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا اور اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائے جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے شرف سے اسے محروم کر دیا۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے مدد طلب کی، دونوں جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی۔ تو اس نے دوست سے کہا ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا گیا اور اپنی ماں سے پوچھا میری بہن میں کیا خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ پس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ پس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔